اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 11 نومبر بروز جمعرات ہے۔ جمعرات کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے اسپین کو وبائی امراض سے بچاؤ کے بہتر انتظامات اور عوام کو ویکسینیشن دینے کے عمل پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور اسپانوی انتظامیہ کو مبارکباد دی ہے۔ اسپین میں 78.8% آبادی کو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں۔ ویکسین کی ایک خوراک لگوانے والی آبادی کی کل تعداد 3,81,169 افراد ہے۔ اسپین کے جزیرے مایورکا کے شہر پالما دے مایورکا کے ہوائی اڈے پر جمعہ کو پیش آنے والے واقعے میں گرفتار 12 افراد کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جمعہ کے روز مراکش سے آنے والی ایک فلائٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی، جس میں سوار ایک مسافر نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ جب اسے جہاز سے اتارا گیا تو دیگر 21 افراد بھی جہاز سے اتر کر رن وے پر دوڑ پڑے تھے۔ ان میں سے 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے گرفتار افراد پر ابتدائی طور پر بغاوت کے 2 مختلف جرائم، عوامی انتشار پھیلانے اور غیر قانونی امیگریشن کا ارتکاب کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیا ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے الیگل سٹیٹس سے 2-4 امیگرینٹس کے لیے جعلی دستاویزات تیار کرنے والے گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے 29 افراد کو بارسلونا اور میڈرڈ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے 9 افراد گروہ کے اراکین ہیں اور 20 زیر حراست وہ افراد ہیں جنہوں نے جعلی ڈاکومنٹس خریدی۔ یہ گروہ اسائلم کے کارڈ، ریزیڈنٹ کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ کے لائسنس جاری کرنے میں مصروف تھا۔ گروہ کے گرفتار 9 افراد میں سے 3 کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ تینوں اس سے قبل بھی ڈاکومنٹس کی جعل سازی میں گرفتار ہو چکے تھے۔ دیگر 20 اس گروہ کے گاہک ہیں جنہوں نے جعلی دستاویزات خریدی اور ان کا تعلق ہولبا، المیریا، مورسیا اور ساراگوسا کے صوبوں سے ہے۔ گرفتار ملزمان میں سے 39 جعلی دستاویزات، اسائلم کے 27 کارڈ، 8 ریزیڈنٹ کارڈ، 2 پاسپورٹ اور 2 ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ 3,700 یورو نقد، 17 تکنیکی آلات مثلاً فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور ایک پرنٹر اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ کتالونیا میں حالیہ دنوں میں ہونے والے ریپ کے واقعات نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2013 میں جنسی حملوں کی 609 شکایات درج ہوئی تھی، 2017 میں 557 شکایات، 2019 میں 992 شکایات اور 2021 کے ستمبر کے اختتام تک 804 جنسی حملوں کی شکایات درج ہو چکی ہیں۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسپین کے صوبہ کتالونیا میں جنسی حملے اتنے سڑکوں پر نہیں ہوئے جتنے گھروں میں ہوتے ہیں، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 50% حملے گھروں میں، 28% سڑکوں پر اور 9% بارز اور نائٹ کلبز میں ہوئے ہیں۔ بارسلونا کے علاقے کورنیا دے یوبریگت میں ایک 50 سالہ شخص الپرات دے یوبریگت کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمپنی کے ٹینک کی صفائی کے دوران تقریباً 30 میٹر کی بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس، مؤسسہ اسکواڈرا، میڈیکل ٹیم اور فائر بریگیڈ کا عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا، مگر وہ گرنے والے شخص کی جان بچانے میں ناکام رہے۔ پرات کے پولیس اسٹیشن کے انویسٹیگیشن یونٹ نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بیلجیم میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر طالب علم اب کلاسوں میں فیس ماسک پہنیں گے۔ اس بات کا فیصلہ بیلجیم کے دونوں حصے فلامیش اور فرینچ ریجن کے علاوہ دارالحکومت برسلز میں بھی کیا گیا ہے۔ فرانسیسی کیتھولک بشپ پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے جنسی استحصال کا شکار ہونے والے ہزاروں متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے چرچ کی وسیع ریئل اسٹیٹ ہولڈنگز کا کچھ حصہ فروخت کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی کیتھولک چرچ کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کے متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے اپنے اثاثے فروخت کیے جائیں گے۔ برطانیہ میں ہیلتھ ورکرز کے لیے کرونا ویکسینیشن کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تمام ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ یونانی حکام نے ترک کشتیوں کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں تارکین وطن سے بھری ربڑ کی ایک کشتی کو یونان کے سمندری حدود میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر یونان کا الزام ہے کہ ترکی تارکین وطن کو دانستہ طور پر یونانی علاقے میں دھکیل رہا ہے۔ یونان ترکی پر پہلے ہی یہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ وہ ان اسمگلروں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے، جو اس کے ساحلوں سے غیر محفوظ کشتیوں میں تارکین وطن کو باہر بھیجنے کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اس حوالے سے یورپی یونین کے ساتھ 2016 کے معاہدے کی پاسداری میں بھی ناکام رہا
رہا ہے۔ 2016 کے معاہدے کے تحت ترکی کو یونان جیسے یورپین یونین کے ممالک کی جانب سے تارکین وطن کی آمد کو کم کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اسے اربوں ڈالر کی امداد مہیا کی جانی تھی۔ یونان یورپی یونین میں تارکین وطن کے داخلے کے سب سے بڑے اور اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ایران میں غیر قانونی طور پر اور بغیر دستاویزات کے داخل ہونے والے 84 پاکستان گرفتار کر لیے گئے۔ ایران میں گرفتار افراد کو تفتان میں لیوز حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتار افراد میں سے 60 کا تعلق پنجاب، 13 کا خیبر پختونخوا اور 11 کا سندھ کے مختلف علاقوں سے ہے۔ گرفتار افراد ملک میں بے روزگاری سے تنگ آ کر روزگار کے لیے غیر قانونی طریقے سے ایران کے راستے یورپ جانے کے خواہش مند تھے۔ فضائی آلودگی کے سبب یورپی یونین میں 4 لاکھ لوگ اپنی طبی عمر سے پہلے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف یورپین کمیشن کے نائب صدر فرانس ٹیمرمینز نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ صرف یورپی یونین میں نتیجے کے طور پر 4 لاکھ لوگ قبل از وقت مر جاتے ہیں۔ فضائی آلودگی اور آب و ہوا کے بحران کے خلاف ہماری جنگ میں ہمیں تمام نقصان دہ اخراج سے نپٹنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے ریٹائرڈ غیر ملکیوں کو رہائشی ویزے دینے کی شرائط میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ دبئی سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ریٹائرڈ غیر ملکیوں کے رہائشی ویزے کے لیے 3 شرائط رکھی گئی ہیں، جس کے مطابق ان کی آمدن کم از کم 1,80,000 درہم سالانہ ہونی چاہیے، جبکہ ریٹائرڈ غیر ملکیوں کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ درہم ہوں تو رہائشی ویزا مل سکے گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 10 لاکھ درہم کی پراپرٹی ہو تو رہائشی ویزا ملے گا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں چاقو سے مسلح شخص نے لوگوں پر حملے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ چاقو سے مسلح شخص کو قابو کرنے کے دوران پولیس اہلکار زخمی ہو گیا، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی میں مسلح شخص مارا گیا، جس کا تعلق الجزائر سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔